گائیڈ کے ساتھ فضل شفیق آپ کے ساتھ. السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ ہیں جاسم الحداد. چلسنس پروگرام ہیلتھ گائیڈ، اور ہم آج یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے، کیونکہ جس طرح کی پوری سچویشن جو ہے وہ چل رہی ہے اور آپ بھی اس سے بہت اچھی طرح سے آگاہ ہیں، اور یہ کہ ہم بھی گاہے بگاہے آپ کے ساتھ بہت ساری جو انفارمیشنز ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے، اور کہ کچھ اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جو کمیونٹی میں سے پازیٹیو پیشنٹس ہیں وہ ہیں 3838، اور ٹریولرز جو ہیں 368، اور ٹوٹل جو ہیں 4206 جو پیشنٹس ہیں وہ پازیٹیو ہیں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران. اس دوران ہاسپٹل جو ایڈمیشنز ہوئے وہ 69، اور جو آئی سی یو میں ایڈمیشن ہوئے وہ 5 ایڈمیشنز جو ہیں وہ کیے گئے. اس میں ہاسپٹل آئی سی یو میں ایڈمیشن ہوئے. اور اسی طرح سے جو پیشنٹس نمبر آف پیشنٹس دیکھنے میں آ رہے ہیں بچوں میں وہ بہت زیادہ ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ایلیجیبل نہیں تھے ویکسینیشن کے لیے، اور اس لیے ایک اسپیشل جو فیسلٹی ہے کووڈ-19 کے لیے، ایسے بچوں کے لیے جنہیں ضرورت ہے کہ وہ انہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے فیسلٹی اوپن کی گئی ہے. اور وہ فیسلٹی جو ہے وہ اس میں واکرا ہاسپٹل میں پیڈیاٹرک جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر جن بھی بچوں کو ضرورت ہوگی تو وہ وہاں پر انہیں ایڈمٹ بھی کیا جائے گا. 39 بیڈز جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں اس وقت، اور 40 اور جو اس کے علاوہ ایکسٹینڈ کر سکیں گے 140 جو بیڈز ہیں ان تک. اور آئی سی یو جو بیڈز ہیں وہ ہیں 4 رکھے گئے ہیں، اور 22 جو شارٹ یا ڈے کیئر کے لیے سم ٹائمز بچوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے لیے رکھا گیا ہے کہ وہ انہیں بچوں کے لیے آئی سی یو میں بھی دیکھ بھال جو ہے وہ کی جا رہی ہے. پروگرام ہیلتھ گائیڈ، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں FM 107 میگا ہرٹز پر. اور آج ہم بات کریں گے ابھی جیسے کہ مختلف موضوعات پر ہم بات کرتے ہیں، مگر آج بھی کووڈ کے حوالے سے، مگر ایک الگ جو یہ آپ کہہ لیجیے کہ فیلڈ جو ہے وہ اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جو ایسا فیلڈ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اچھا اس کی ضرورت ہے اگر کسی کو کوئی بیک پرابلم ہے یا کوئی جوائنٹس کا پرابلم ہے یا کوئی اور بھی پرابلم ہے تو اس میں بات کی جاتی ہے، وہاں پہ ٹریٹمنٹ کرائے جاتے ہیں، اور وہ ہے فزیو تھراپی. مگر آج ہم فزیو تھراپی کو کووڈ کے حوالے سے اس پر بات کریں گے کہ کیا وہ اب تک ہیلپ فل رہی ہے، یا کس طرح سے جو فزیو تھراپی ہے اگر اسے اپنایا جائے تو جو فیوچر میں جو کیسز ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو جیسے چیسٹ کی پرابلمس ہوتی ہیں یا اس طرح، تو اس میں فزیو تھراپی ہماری جو لائف ہے اس پر کس طرح سے افیکٹ کرے گی، خاص طور پر اس کرائسس میں. تو ہمارے ساتھ ہیں جو ہمارے ساتھ فزیو تھراپسٹ ہیں، اسپیشلسٹ فزیو تھراپی اسپیشلسٹ ہیں جد اللہ سید فرام HMC ہاسپٹل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور جیسے کہ آپ نے ہماری ٹیم کو جوائن کیا ہے، ویلکم ان دا شو، اور تمام لسنرز کی طرف سے بھی ویلکم کہوں گی. تھینک یو اٹس این آنر فار بینگ ہیئر. جی بہت شکریہ آپ کا. جی سر، آپ بات میں کرنا چاہوں گی جیسے کہ ابھی میں نے اپنے لسنرز کو بتایا کہ فزیو تھراپی کو ہم کچھ دوسرے طریقے سے دیکھتے ہیں، مختلف اور جو ڈس آرڈرز ہیں، خاص طور پر جب ہمارے جو
اسپائن کا بات کریں یا جوائنٹس کی بات کریں یا اور بھی اس طرح سے جو فزیوتھراپی ہے وہ ہوتی ہے. مگر آج ہم اس کو بھی تھوڑا سا ہم ٹچ کریں گے ضرور, مگر اسپیشلی یہ جو پورا کووڈ ہے, کرائسس ہے, اس میں میں پوچھنا چاہوں گی کہ کس قدر ہیلپ فل اب تک رہا, کیونکہ پچھلے 2 سال سے مسلسل جو ہے وہ ہم کرائسس میں ہیں. کبھی فرسٹ ویو ہے, سیکنڈ ویو ہے, اب تھرڈ ویو ہے. انشاءاللہ اس میں سے بھی ہم نکل لیں گے, تو وہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے. جی ضرور. ابھی ہم اگر اس اعتبار سے دیکھیں جیسا کہ فزیوتھراپی کن کن ایسپیکٹس میں ہیلپ فل ہیں, جیسا کہ پیشنٹس کے لیے, ہاسپٹل مینجمنٹس کے لیے اور کنٹری وائز, ابھی اس بار یہ پینڈیمک سچویشن میں اس کا میجر رول ابھر کے آیا ہے. دراصل جی ہاسپٹل کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ جتنے بھی جو فنکشننگ آؤٹ کمس ہوتے ہیں نا, تو جیسا کہ فزیوتھراپی میں فار ایگزامپل لانگ ٹرم بیڈ ریڈن کیسز ہوتے ہیں اور وہ ڈسچارج کے لیے کافی حد تک اسٹرگل کرتے ہیں, اور جیسا کہ پھر اس کے بعد ڈسچارج ہونے کے بعد بھی ری ایڈمیشن کے پھر سے واپس پرابلمس ہوتے ہیں. تو اس بار کیا ہوا ہے کہ یہ کووڈ پینڈیمک سچویشن جب انیشلی جب آیا تھا, جیسا کہ وی کین سے اراؤنڈ 2020 میں, تو جب اس کے بینیفٹس ساری دنیا کو سمجھ میں کہ ہاؤ ڈز اٹ ہیلپس ٹو پروموٹ دا فنکشنل ہیلتھ آف پیشنٹس, تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو اٹ واز ریئلی لائک وی کین سے اٹس این ایڈوانٹیج بولے سر, اس کا کافی بہت سارا ایڈوانٹیج تھا, اور پیشنٹس کو کافی حد تک لائک ارلی ڈسچارج میں کافی مدد ملی, اور پیشنٹس کو فنکشنل آؤٹ کمس کو ریٹرن کرنے کے لیے یہ کافی ہیلپ فل رہا یہ اپروچ. اور یہ تو پیشنٹس کے ایسپیکٹ سے ہے, مگر مینجمنٹ کے ایسپیکٹ سے. پیشنٹس کے ایسپیکٹ سے اگر دیکھیں گے ہم تو پیشنٹس کی جیسے کہ فزیکل ہیلتھ ہے, اٹ واز ریکورنگ ایز ارلی ایز پاسبل, اینڈ اس کے بعد پیشنٹس کے سائیکو سوشل ایسپیکٹس جو ہوتے ہیں, جیسا کہ پوسٹ بیڈ ریڈن پیشنٹس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر وہ لوگ ایک ڈپریشن کی طرح, اور پھر سے وہ لوگ کی جو فزیکل آؤٹ کم جو ہوتا ہے جیسا کہ بیک ٹو ورک, یہ سب ڈیٹوریٹ ہوتی ہیں. مگر یہ بیکاز آف فزیکل انٹروینشن فزیوتھراپی اپروچ ابھی اس میں کافی حد تک کافی چینجز آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اس بارے میں ان ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں مزید. جی سر, ایک اور جیسے کہ ہم اسی حوالے سے بات کریں, جیسے آپ نے کہا کہ جو پہلے کرائسس میں سے گزرے اور بہت زیادہ ہیلپ فل رہا, اس میں ایک کوشچن جو کہ بہت پوچھا جاتا ہے ہمارے لسنرز اسی پروگراموں میں بھی پوچھتے رہے کہ جو آفٹر ایفیکٹس ہیں, جیسے کہ اگر کسی کو چیسٹ ٹائٹنس ہو رہی ہے, آفٹر ایفیکٹس آف کووڈ ٹریٹمنٹ کے بھی بہت سارے پیشنٹ, یا ہم کہتے ہیں کہ لانگ جو پیشنٹس ہو جاتے ہیں, لانگ کیسز ہیں, تو اس میں پھر آپ نے کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کیا ان پیشنٹس کو؟ میں ابھی ان ڈیٹیل میں اگر اس بارے میں اگر تھوڑی توجہ دوں ادھر, تو ابھی دراصل کیا ہوا تھا کہ یہ کووڈ جب انیشلی جب کووڈ کی سچویشن جو پینڈیمک سچویشن آئی تھی, تو آلموسٹ امونگ 100% آف پیشنٹ دوز ہو آر گیٹنگ ایڈمیٹڈ, وہ سب لوگ کریٹیکل نہیں تھے. 80% آف پیشنٹس واز کریٹیکل, اینڈ اور ایک 15% جو ہے وی کین سے دیٹ دے آر سیویئرلی افیکٹڈ, بٹ دے ریکوائرڈ این کائنڈ آف آکسیجن تھراپی سم تھنگ لائک دیٹ. تو اس میں سے اگر ریسٹ آف دی 5% اف یو تھنک دے آر لائک کریٹیکلی ریکوائرنگ میڈیکل اٹینشن, وہ لوگوں کے اعتبار سے فزیوتھراپی کافی بینیفیشل رہا ہے. جیسا کہ یہ جو کریٹیکل جو مینجمنٹ تھا, میڈیکل مینجمنٹ, اٹ واز جسٹ لائک این وینٹیلیٹڈ پیشنٹ, اور وہ لوگ لائف سپورٹ پہ تھے, ان کے اکیوٹ اینڈ کرونک ریسپریٹری ڈسفنکشنز ڈیولپ ہوئے تھے ان لوگوں کو, اور وہ ایئر وے سیکریشنز کلیئر نہ رہنے کی وجہ سے, اور ان کے کچھ کرنٹ ماربیڈیٹیز جو تھے وہ اس کی وجہ سے اور مزید جیسا کہ پرابلمس ہو گئے تھے ان لوگوں کو, جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیورومسکولر ڈس آرڈرس یا پھر ریسپریٹری ڈس آرڈرس, ایسی چیزیں ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا تھا کہ یہ پیشنٹس کو میڈیکل جو مینجمنٹ جو دے رہے تھے یہ لوگ ابھی جو ڈاکٹرز جو میڈیکل سے, اب یہ کیا ہے کہ
whole medical field جو medical fraternity ہے یہ 3 divisions میں divide ہو کے 3 pillars کے اوپر divide ہو کے جیسا کہ ابھی ہم بتا رہے تھے ایک psycho social aspect ہے biomedical aspect ہے biomechanical aspect is a physiotherapy which comes as an post medical intervention. تو ابھی اس میں یہ لوگ جیسا کہ بیڈ ریڈن جو کریٹیکل کیسز جب ہو گئے تھے ایڈمیٹڈ تھے تو یہ لوگ نے کیا کیا اس کو ان کے لنگس کے فنکشنز کو ریڈیوس ہونے کی وجہ سے یہ لوگ پیشنٹس کو پرولونگ وینٹیلیشن پہ ڈال رہے تھے اور ٹو سیو دیم دے آر گیونگ سم تھنگ لائک سم سیڈیٹیوز اینڈ آل دوز تھنگس اینڈ دے ور یوزنگ سم نیورومسکولر بلاکنگ ایجنٹس. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جب یہ اس طرح کی میڈیکل انٹرونشن جب ہوتی ہے آئی سی یو میں تو پیشنٹ لمبے وقت کے لیے ایڈمٹ ہو جاتا ہے. بالکل. تو وہ جب لمبے وقت کے لیے جب ایڈمٹ ہو جاتا ہے یہاں آ کر فزیوتھراپی کا ایک میجر رول سٹارٹ ہوتا ہے. اور یہ لمبے وقت کے لیے جب ایڈمٹ ہوتا ہے پیشنٹ تو اس کو نہیں ایک ہاسپٹل ایکوائرڈ اور یو کین سے آئی سی یو ایکوائرڈ ویکنیسز ڈیولپ ہوتی ہیں کیونکہ patient is under sedation, is it? Patient is having many kind of medical interventions is going on. کچھ پیشنٹس کو tracheostomy پہ کیے ہیں, کچھ پیشنٹس کو وینٹیلیٹر پہ رکھے ہیں. تو اس کی وجہ سے موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ یہ مورٹیلٹی اینڈ موربیڈیٹی بولتے ہیں نا وہ جیسا کہ ڈیتھ ریٹس وغیرہ یہ کافی زیادہ ہو جاتے ہیں. Some people they can't even come out of that medical interventions because they can't tolerate. So یہ ٹائم پہ اس بار فزیوتھراپی ان کو ایک لائف سیونگ اپروچ تھی جیسا کہ اس وقت میں یہاں پر کیا گیا تھا کہ واٹ لیول آف اماؤنٹ آف فزیکل انٹرونشن از ریکوائرڈ اٹ واز بینگ ڈیلیورڈ بائی دا فزیوس. تو یہاں سے ان کا ایکوٹ فیز سے ان کا ہم لوگ کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہوا تھا. تو اس میں جیسے پیشنٹ آپ نے کہا کہ آئی سی یو میں ہیں اور ظاہر ہے وہ بیڈ ریٹن ہیں اور جی تو اس میں پھر اس ٹائم پر ہی جو فزیو تھراپی ہے وہ شروع کر دی جاتی ہے اس طرح سے. تو پھر اس جو لنگس ہیں ان میں جو ان کی کس طرح سے پوری جو فنکشن ہے اس پر یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے. جی ہاں ابھی اس کے اندر ہم لوگ جیسا کہ ابھی جیسا آپ بتا رہے تھے جیسا کہ ایگزیکٹلی آن ڈے 1 آنورڈ جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں اکیوٹ فیز ہے ابھی کسی قسم کا ریسپریٹری ڈسٹریس ہے اس کو پیشنٹ کو تو وہ سیویرٹی میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو ان کی فنکشنل ریکوری کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک ہم لوگ کے کچھ ایکسرسائزز ہوتے ہیں وچ از ریکوائرڈ ٹو دا لیول آف نیڈ آف دا پیشنٹ. وہاں سے ہم لوگ اس کے ایکسرسائزز اسٹارٹ کرتے ہیں. کچھ ہم لوگ کہتے ہیں کہ پیسیو ایکسرسائزز پیسیو اسسٹڈ ایکسرسائزز اف دا پیشنٹ از ریسپونڈنگ اور اف پیشنٹ از ناٹ ریسپونڈنگ ویل گیو پیسیو موبلائزیشن. ایسا بول کر ہم لوگ اس کے جو کیا کہتے ہیں ماس پیشیاں مزلس وغیرہ جو ہوتے ہیں نا جو ویسٹنگ ہونے سے ہم اس کو پریونٹ کرتے ہیں. ہاں اور اس کی وہ ہاں جی تو اس لیے ہم ان کو جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو 0 to 1 کو ڈیولپ کرتے ہیں 1 to 2 ایسا ہم لوگ اس کو گریڈنگ کر اس کے ٹریٹمنٹ کو مزید فارورڈ کرتے ہیں. جیسا کہ پیشنٹ جیسا ریسپونڈ کرتا ہے ہم لوگ اس کے پیشنٹ کے ریسپانس کے اوپر ہمارا ٹریٹمنٹ پلان کرتے ہیں. اس طرح سے سارا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ پلان کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی پیشنٹ سچویشن. کس طرح سے پیشنٹ ہے اس کی کیا کنڈیشن کیا ہے کتنا وہ سیویرٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہوگا کہ آپ کس طرح سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں. یہاں پہ سر ایک اور کوشچن جو یہ تو آئی سی یو کے پیشنٹس ٹھیک ہے مگر جیسے ویسے کیسز ناٹ ان آئی سی یو میں نہیں رہے ان کی جب وہ ریکور ہو گئے تو کتنی دیر آپ نے دیکھا کہ کتنا ٹائم ہونی چاہیے فل ریکوری کے لیے. تو کیا وہاں پر جو فزیوتھراپی ہے وہ ہیلپ فل ہوئی یا آپ کے پاس کتنے پیشنٹس ہیں وہ آپ نے یہاں پر دیکھے انہیں ہینڈل کیا؟ ہاں ابھی ہم اگر ان ڈیٹیل میں اس تعلق سے بات کریں تو ونس اف دا پیشنٹ از کم آؤٹ آف دا ہاسپٹل پیشنٹ جب باہر ہوتا ہے ہاسپٹل سے اس کے بعد ان کا ٹریٹمنٹ اور مزید زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ پیشنٹ کی ریکوری ہونے کے بعد وہاں تو ہم وہ میڈیکل اٹینشن میں تھے میڈیکل اٹینشن میں تھا پیشنٹ پھر اس کے بعد منیمل فزیو کیئر ہوا اس کے بعد پھر وہ ریکور ہونے کے بعد فنکشنلی وہ لوگ ڈیٹوریٹ ہو کے رہتے ہیں اور ان کو کچھ نیورو مسکولر ویکنیسز ڈیولپ ہو کے رہتے ہیں ان کی فزیکل ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں.
تو اس حساب سے اگر دیکھیں گے تو پوسٹ کووڈ ریکوری جو ہوتی ہے نا اس کے اندر کافی بڑا سپورٹ چاہیے پیشنٹ کو ٹو ریکور انٹو اے فل فنکشن. جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فزیکل ڈسیبلٹیز کو ریکور کرنا ہے, پھر سائیکولوجیکل اینڈ سائیکو سوشل جو ڈس آرڈرس ہوتے ہیں جو پیشنٹ جو ول فیل دیٹ وی ہیو ٹو اوور کم دیٹ. سو ان چیزوں پہ مزید کام کرنے کے لیے پوسٹ کووڈ کے کلینکس بھی ہم لوگوں نے ڈیولپ کیے ہیں, تو اسی اعتبار سے ہم لوگ ٹریٹ کرتے ہیں. اف یو آر آسکنگ نمبر آف پیشنٹ ہاؤ مینی وی ہیو ٹریٹڈ, یو آر آسکنگ ان دیٹ وے, وہ پوچھ رہے ہیں آپ. نمبر آف پیشنٹس ایسے تو نہیں, مگر یہ میجورٹی جو ہے ایسے جو کہ سیویئر کیسز رہے وہ آپ کے پاس آتے رہے, آپ نے انہیں ہینڈل کیا. جی, کیونکہ نمبر تو کاؤنٹ ذرا الگ سی بات نہیں, کیونکہ ہاں کتنے پیشنٹس ہیں انہیں ضرورت پڑی کہ وہ آئیں آپ کے پاس, یا آپ خود ہی ان کے ساتھ ان ٹچ رہے, یا انہیں کوئی پرابلم, کیا علامتیں, کیا اچھا ابھی سمجھا میں. اوکے, وہ یہ دراصل جو ہے نا ابھی یہ پوسٹ ڈیورنگ کووڈ اینڈ پوسٹ کووڈ ہر پیشنٹ کو 100 آؤٹ آف 100 ہر پیشنٹ کو فزیو کی ریکوائرمنٹ ہے یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ سلیکٹڈ کیسز کہیں, کیونکہ یہ اسپیشلی ان چیزوں میں کیا ہوتا ہے کہ کووڈ میں اسپیشلی جب ان کے ریسپریٹری اپر ریسپریٹری ڈس آرڈرز جب ڈیولپ ہوتے ہیں, یا پھر ان کے جو بھی اس کی وجہ سے سیڈیشن کی وجہ سے جو ہوتے ہیں, تو کافی سارے کمپلیکیشنس آ جاتے ہیں. جیسے کہ مزل پیرالائسس کہتے ہیں ہم لوگ, وہ کہتے ہیں نا مزلس کام نہیں کر رہے ہیں, پورے پیریفرلس کام نہیں کر رہے ہیں. تو تو یہ ایک کائنڈ آف مایوپیتھی ہے, ٹیمپرری مایوپیتھی ہے, یہ ڈیولپ ہو جاتی ہے وہ لانگ بیڈ کیسز میں. لانگ بیڈ, اور اس کے علاوہ بھی کچھ سامنے شکایتیں جو پیشنٹس کرتے ہیں آفٹر کووڈ کہ انہیں چلا نہیں جا رہا ٹھیک طرح سے, مسل ویکنیس ہے, مطلب یہ نارمل روٹین کی بات کر رہی ہوں, تو اس میں بھی ضرور وہ تو آپ ہمیں بتائیں گے. مگر یہ بھی بہت سارے بہت سیویئر نہیں ہے یہ کووڈ سے وہ گزرے, کووڈ-19 سے, مگر وہ بھی یہ کمپلین کرتے ہیں کہ مایوپیتھی جیسے آپ نے بات کی کہ مسل ویکنیس ہے, وہ ٹھیک طرح چل نہیں پاتے, بالکل اپنی پوزیشن اسٹریٹ نہیں رکھ پاتے, یا کوئی کام کر رہے ہیں لیتھارجی ہے یا فٹیگ ہے. تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ تو ہر ایک کو ڈیولپ ہو رہی ہے, تو اس لیے ہم اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے. ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں بتائیے. جی ضرور. تو ابھی جیسا کہ ڈیورنگ کووڈ ابھی ہم لوگوں نے کیا نوٹس کیا اس بار کہ ابھی ریسپریٹری ڈس آرڈرس کی وجہ سے, جیسا کہ ابھی بتا رہے تھے ہم لوگ کہ یہ جیسا کہتے ہیں نا امپیئرمنٹ جو ہے نا اپروکسیمیٹلی سیویئر امانگ آل دا کووڈ پیشنٹ, ہم کہہ سکتے ہیں کہ اراؤنڈ 56% آف پیشنٹ دوز ہو آر بلو 12 months ہاسپٹل, وہ لوگ زیادہ افیکٹڈ تھے. ان کے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں پوسٹ انٹینسیو کیئر سنڈروم کہتے ہیں نا. تو ایسے پیشنٹ جو تھے نا کہ ان کے اندر کافی حد تک چینجز آئی تھیں, جیسے کہ فزیکل چینجز میں کہہ سکتے ہیں کہ ریسپریٹری ڈسفنکشنز تھے ان کے پاس, پلمنری ویسکولر ڈس آرڈرز تھے ان کو, جیسا کہ وہ کہتے ہیں نا کنڈیشن تھرومبو ایمبولک ڈیزیز, پلمنری آرٹیریل ہائپرٹینشن. ابھی کسی کو اگر ٹریکیوسٹمی کیا گیا تھا فار اٹس نیسیسٹی, تو وہ لوگوں میں کچھ ایسے ڈس آرڈر ڈیولپ ہوتے ہیں کہ لارنجل انجوری وغیرہ ڈیولپ ہوتی ہے. پھر کچھ حد تک کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ ڈسفیجیا ڈیولپ ہوتا ہے, اور ایسے کیسز میں اکثر لانگ ٹرم کے لیے کھانسی وغیرہ جو چیزیں ہیں وہ ہوتی ہیں, اور ان میں کائنڈ آف لنگ فائبروسس وغیرہ بھی ڈیولپ ہوتا ہے. تو ایسے مزید ہارٹ کے ریلیٹڈ بھی تھوڑے ان کی, کیونکہ یہ لوگ لمبے وقت تک ہاسپٹلائز ہونے کی وجہ سے ان کا جو دل ہوتا ہے وہ بھی اتنا فنکشنل نہیں ہو پاتا, تو اس کے لیے بھی کارڈیو ریسپریٹری ایکسرسائز بھی ان کے لیے مفید رہتی ہیں. تو یہ دیز آر آل بالکل. آپ کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی جیسے ہی سر جو ہیں وہ بتا رہے ہیں ڈیزیزز کے نام جو ہیں اس طرح سے کہ جیسے یہ آفٹر افیکٹس ہوئے یا کمپلیکیشنز جو ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھایا نہیں جا رہا, یا اگر آئی سی یو پہ ٹرکوسٹمی کا کہ اس کے اگر سانس صحیح طرح سے نہیں ہے تو وہ سانس لینے کے یہ مختلف پروسیجرز ہیں, اور ان کے یہ نام جو ہیں وہ لیے گئے ہیں. تو لسنز ان کا اردو میں ذرا جو ٹرانسلیشن ہے
وہ نہیں ہوتی کہ اسپیسیفک نام ہے اسی طرح سے. تو جی جی جب آپ نے بزنس سے سر میں ظاہر ان کے ہمارے ساتھ, تو اس لیے میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ یہ سارے جو پوری علامتیں آئیں اور یہ ساری جو مشکلات ہیں وہ ہوتے ہوئے آئی سی یو میں پیشنٹ رہے, یا اگر انہیں زیادہ جیسے شدید جو کنڈیشن ان کی رہی, بیماری جو ہے یہ کووڈ-19 کے حوالے سے جو انفیکشن ہے وہ زیادہ سیوریٹی کی طرف گئی, تو پھر اس طرح کی علامتیں سامنے ہیں. تو وہ سر ید اللہ سید بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہینڈل کیا جائے فزیو تھراپی کی مدد سے. جی سر. جی, ابھی اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں, جیسا کہ ڈیورنگ دس ہول پروسیس اگر کسی بھی قسم کا اگر ہم لوگ کا ایک گائیڈ لائن تھا, جیسا کہ ہم لوگ کس طریقے سے یہ لوگ کو کام کرنے کا ہے ان کے ساتھ. جیسا کہ ہم لوگ اگر پیشنٹ کو انیشلی دیکھتے تھے تو اگر ان کو ابھی فار ایگزامپل چیسٹ انفیکشنز ہے تو چیسٹ کیئر دینا ہے, تو ان کو ہم لوگ جیسا کہ ہم ان کے پوزیشننگ سے اسٹارٹ کرتے تھے کہ what will be the perfect position for the patient. Is it he like کچھ پیشنٹس کو وہ جب سیڈیشن وغیرہ میں رہتے ہیں تو وہ لوگ they will be under prone to facilitate the lungs and to breathe easily and all those things. پھر اگر پیشنٹ اگر اس میں سے ریکور ہو رہا ہے تو we keep giving them assurance and relaxation exercises like that. اور کچھ پیشنٹس کو اگر کسی قسم سے اگر اندر لنچ میں کچھ کیا کہتے ہیں اس کو سیکریشنز وغیرہ, ہاں I was just trying to search some words in Urdu. تو جیسے بلغم, ہاں بلغم اگر ڈیولپ ہو رہا ہے تو وہ ہم وہ ڈفرینٹ لوبس کو ڈفرینٹ پوزیشنز میں رکھ کر اس کو پوسٹرل ڈرینیج کہتے ہیں, اس حساب سے ہم اس کو ریلیف کرتے ہیں. وہ یعنی کہ ایک کائنڈ آف ٹیکنیکس ہوتی ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وی ول بریک دوز ایڈیشنز, اندر کے جو سیکریشنز ہے اس کو بریک کر منہ سے نکالنے کی. ہاں, جب پیشنٹ جب کاف کرتا ہے تو وہ اٹ کمس آؤٹ ٹو این ایکسٹینٹ نیچرلی. تو اگر ان چیزوں سے ریکور ہونے کے بعد پھر ہم لوگ ان کو فنکشنل چیسٹ فزیوتھراپی پہ ڈالتے ہیں, جیسا کہ ہم لوگ کہتے ہیں انسینٹیو اسپائرومیٹری اور بریتھنگ ایکسرسائزز, ایسا سب. دس آر سم ٹیکنیکل ورڈس بٹ دیز آر دا تھنگز وچ آئی کانٹ, ہم یہ چیزوں کو اردو میں نہیں بول سکتے ہیں. اچھا, یہاں پہ سر میں پوچھنا چاہوں گی, جیسے آپ نے کہا کہ سیکریشنز جو ہیں, جیسے بلغم کی بات کی, بہت بڑا ایک ایشو ہے, اور اس پر تھوڑا سا جیسے آپ نے کہا کہ ڈفرینٹ پورشنز ہیں, جیسے عام زبان میں اگر جیسے ہمارے لسنرز بھی سن رہے ہیں, ہم کہیں کہ لنگس کے اگر ڈفرینٹ پورشنز کیے جائیں تو اس میں الگ الگ جگہ پر بلغم جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے. تو اس کو آپ جیسے کہ بتاتے ہیں پوزیشننگ, تو وہ میں پہلے پوزیشننگ پوچھنا چاہوں گی تھوڑی سی کہ کس پوزیشن پر رہیں, اور کس طرح کی کوئی جیسے آپ صرف ہمیں بتا سکیں کہ ایکسرسائز کس طرح سے کریں کہ ان کی جو بلغم ہے وہ باہر آئے, کف. ہاں جی, ابھی میں بتا رہا ہوں, جیسے کہ فار ایگزامپل پیشنٹ ہیز این رائٹ سائڈ, اگر ان کے حساب سے پیشنٹ کو ہم لوگوں نے نوٹس کیا ہے کہ ہم لوگ نے ڈائگنوز کیا ہے کہ پیشنٹ ہیز این امیجن رائٹ سائڈ افیکٹڈ اینڈ ایپیکل لوب, اگر وہ لوب پرٹیکولرلی افیکٹڈ ہے. ہاں, یہاں ایک کوسچن پٹ کروں گی کہ کیسے. جی پلیز گو اہیڈ. ہاں وہی بتا رہا ہوں. تو ابھی وہ پیشنٹ کو نہیں 2-3 اپروچ ہوتے ہیں, جیسا کہ پیشنٹ از ہی ایبل ٹو سٹ or he is not able to sit. اگر وہ he is not able to sit تو we will position him in side lying and bit of the arm open and under the pillow. ہم چیسٹ کے نیچے ایک پلو دیتے ہیں, دے کر ہم کیا کرتے ہیں پیشنٹ کو تھوڑے سیمی پرون یا سائڈ لائنگ کہہ سکتے ہیں آپ, وہ سیف پوزیشن پہ ہم لوگ وہ ٹیپنگ کرتے ہیں وہ پرٹیکولر لوب کے ایریا پہ اوور دا بیک, اینڈ وی ول ڈو سم وائبریشنز اینڈ دیٹ کائنڈ آف اسٹف. اور ہم انکریج کرتے ہیں پیشنٹ کو کہ کاف کرنے کے لیے, اینڈ ویل گیو دیم دا سپورٹ. جیسا وہ ایک لوب کے بارے میں بتا رہا ہوں میں. اگر ان کیس پیشنٹ از گڈ انف دین ویل میک ہم سٹ آن اے چیئر اینڈ ویل پٹ, ابھی 2 ہاتھوں کو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ان کا فورہیڈ جو ہے پیشانی جو ہے اس کے اوپر رکھ کر ویسا پیچھے سے ہم لوگ ان کو اسسٹ کرتے ہیں تھرو آور ٹیکنیک. سو ہی ول سیم ٹائم ہی ول ٹیپنگ بھی کہہ سکتے ہیں, کلیپنگ, دیر آر ویریس ٹیکنیکس. ٹیپنگ ہے, وائبریشن ہے, کلیپنگ ہے, اور اس کے علاوہ بھی کچھ جینٹل موبلائزیشنز بھی ہیں, جیسا کہ
وہ پرٹیکولر لوب موبلائزیشنز بھی ہوتے ہیں, وی کین ڈو دیٹ ایون ایز ویل. تو اس کے ساتھ پھر اسسٹڈ ایکسرسائزز وغیرہ بھی ٹیچ کرتے ہیں, جیسا کہ بریتھنگ ہے, اسے ریسسٹڈ ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں اس کے اندر. ویل گیو ایز اے پروگرام. جی سر, اگر سوری آپ کو یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, جیسے آپ نے کہا کہ ایک پیشنٹ ہے اور اگر ہم اس کی 2 کنڈیشنز لے لیں کہ وہ بیٹھ سکتا ہے یا وہ نہیں بیٹھ سکتا. ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ چیئر پر بیٹھ سکتا ہے, بعض اوقات پیشنٹ کی جو کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے, جیسے آپ فیزیو جو ہے اس میں ہیلپ فل ہوتی ہے. ابھی جو آپ نے بتایا تو اس میں جو اس کے سمٹم یا جو علامتیں ہیں وہ ایسے پیشنٹ کے لیے آپ بتا رہے ہیں جو کہ بیٹھ نہیں سکتا, جیسے چیئر کے اوپر بیٹھ نہیں سکتا. جی 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 ٹھیک ہے. تو اس میں وہ لیٹا رہتا ہے, اس کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے سیویئر. ہاں ہاں, اگر یہ جو ابھی ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں پوسٹل ڈرینیج کی, یہاں پر یہ اکیوٹ ریسپریٹری ڈسٹریس ہوتا ہے وہ لوگ کو, وہی کنڈیشنز میں ہم لوگ یہ چیزیں دیتی ہیں. اگر پیشنٹ از ایبل ٹو واک اینڈ پیشنٹ از ایبل ٹو ڈو بٹ اسٹل ہی ہیز وہ بلغم وغیرہ ہے, پھر اسٹل وہ ہی ہیز اس کو ہے, تو اس کے لیے ہم لوگ پھر وہ فنکشنل پوسٹ ڈسچارج جو ہوتا ہے نا, پوسٹ کووڈ ڈسچارج, وہاں اس کے اندر پھر دوسرے طریقے سے جیسا کہ ٹھہر کر کیسا وہ خود سیلف کیسا کر سکتے ہیں, پھر بیٹھ کر کیسا کھانسنا چاہیے, اینڈ ہاؤ ہی ہیو ٹو بریتھ ان سٹنگ پوزیشن, ہاؤ ٹو میک ہمسیلف ایزی بول کر ہم لوگ بتاتے ہیں, جیسا کہ لین فارورڈ ہو کر جھکنا ہے وہ لوگ کو. سو وی ول ٹرائی ٹو میک دا ایئر وے مور کلیئر اینڈ مور اپروپریٹ ٹو دا لنگس, ایسا بتاتے ہیں. اگر ہم لائن اپ کرنا چاہیں کہ ہم اپنے اگر کلیئر کرنا چاہیں اپنے گلے کو, یا جیسے عام زبان میں بلغم جو ہے وہ کلیئر ہو, تو اس میں کیا کیا آپ جو پیشنٹس کو بتاتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ اس میں کلیئر کرنے کے لیے جس میں پوسچر جو ہے وہ کس طرح سے رکھیں. ہاں, یہ ابھی مگر یہ کہ میں ذرا پوچھ اس لیے رہی ہوں کہ نہیں پلیز گو ہیڈ, آپ پوچھیے جو بھی پوچھنا ہے. ان ٹرمس آف فزیو تھراپی لائک ٹو میں بتانا پسند کروں گا. تو ابھی فار ایگزامپل اگر کسی کو اگر ان کیس بلغم وغیرہ ہیں, اگر وہ لوگ اگر یہ آن پہلی فرصت میں, تو وہ لوگ اپنے فزیشین سے کنسلٹ کرنا چاہیے کہ is it not any chronic dysfunction, chronic disorder or something, or some infection is not going on. If it is going on as well, if he is taking medicine, وہ لے رہے ہیں وہ, اور وہ اپنے حساب سے وہ اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ اپروپریٹ لے رہے ہیں, پھر اس کے بعد ان کے ڈاکٹر اگر سجیسٹ کرتے ہیں, then he should go for breathing exercises. بریتنگ ایکسرسائزز میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, دیکھیں سیلف اسسٹڈ بریتنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں, جیسے کہ فار ایگزامپل ابھی وہی بتا, فار ایگزامپل اگر ایک پیشنٹ کو کھانسنے میں اگر ان کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کے لوور لوبس انفیکٹڈ ہے یا پھر اس کے اندر بلغم ہے, جو بھی ہے کچھ بھی کہا ہے کہ تو ابھی ان کے میڈیکیشنز وغیرہ چل رہے ہیں, تو وہ ٹائم پہ اگر ڈاکٹر ان کو انسینٹیو اسپائرومیٹری کے لیے ریکمینڈ کرتا ہے, یا پھر فزیو آئیڈینٹیفائز دیٹ some heaviness is going on, he has some sputum, ایسا کچھ ہے, تو ہم لوگ ان کو ایک سمپل ٹیکنیک ہے, ابھی I can share with you even in the radio as well, کیونکہ یہ ابھی یہ بولنے ابھی ایک ٹاول ہے, کوئی بھی ایک ٹاول کو لے کر اگر ان کے وہ جو لوور ربس ہوتی ہیں وہ ربس کی طرف کمپریس کر جدھر جو بھی ٹاول سے ربس کی طرف کمپریس کر دوسری سائڈ والا ایج جو ہے جو دوسرے انڈر آرم پیٹ سے لے رہے ہیں, اس کو اسٹیبلائز کر رہے ہیں, کر پیشنٹ از ٹرننگ ٹوورڈ دا سیم سائڈ, اینڈ اگر وہی سائڈ ٹرن کر بریتھ ان کر رہا ہے اینڈ بلو آؤٹ کر رہا ہے, تو ہی از ٹرائنگ ٹو ایکٹیویٹ دیٹ ایریا, وہ ایریا کو جہاں ریسسٹ کر رہا ہے, تو وہ ایریا میں کیا ہوگا کہ ایک کائنڈ آف ایکٹیویشن آئے گا, آ کر وہاں سے وہ لوگ موبلائز ہونا اسٹارٹ ہوگا, سمجھ رہے ہیں. تو ایسے سمپل ٹیکنیکس ہوتے ہیں کہ وچ از اف دے آئی مین وہ اگر کوئی فزیو تھراپسٹ سے ملتے ہیں, ہی ول بی ایبل ٹو گائڈ دیم ان اے مور اپروپریٹ وے ہاؤ ٹو ڈیل دیٹ, اور پھر ہوم پروگرامز دیتے ہیں وہ لوگ, تو اٹ ورکس آؤٹ. ابھی ریسنٹ جو ہے وہ کووڈ کا ہوا ہے, نیگیٹو وہ آئے ہیں, مگر انہیں ایک تو کف بہت ہے, اور دوسرا وہ اپنی جو چیسٹ ہے انہیں ٹائٹنس اس میں بہت فیل ہو رہی ہے,
تو کیا ایکسرسائز کرنے سے ہم بیٹر ہو سکتے ہیں؟ ابھی ہم یہ کس پہ بات کریں گے. ان کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ اگر امیڈیٹلی انسینٹیو اسپائرومیٹری اسٹارٹ کرتے ہیں تو یہ کچھ نہیں, ایک چھوٹا ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے, تو وہ انسٹرومنٹ میں یہ بریتھ ان کر اگر بلو آؤٹ کرتے رہیں گے اور وہ لیولز ہوتی ہیں, تو جیسا کہ ایک بلو بال, گرین بال, ریڈ بال, ایسا, تو وہ اگر وہ اپ ٹو 5 سیکنڈ ہولڈ کرنے تک اگر وہ از ایبل ٹو ڈو ان دیٹ وے, تو وہ خود بخود ان کے جو پھیپھڑے ہیں کھل جائیں گے. تو وہ ایک آپشن ہے. اور ایک دوسرا آپشن ہے کہ یہ خود, کیونکہ ابھی یہ اتنے یہ جسٹ 3 days بیک یہاں, تو یہ منیمل تھنگ ہے, تو یہ ابھی صرف اچھے سے بریتھ ان کریں and as much as he can and let him blow out. اور ان کے لیے میں ایڈوائز کروں گا کہ یہ اگر واک کرنا اسٹارٹ کر دیں, اور واک کرتے ہوئے ایک سمپل ٹیکنیک ہے, اٹس کالڈ واک ٹیسٹ. تو چلتے ہوئے بات کرتے رہنا چاہیے کسی سے, یا پھر کچھ بھی, let him read something or let him read Quran, let him do whatever it is. تو کچھ بھی جب انہوں کو کریں گے تو ہاں بولتے رہنا ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ایک لیول آئے گا کہ وہ he will feel breathless, وہ نہیں بول پائیں گے, تو it means he is tired, وہاں رک جانا چاہیے, تو he should not go beyond that. تو اس کے بعد پھر نیکسٹ ڈے پھر نیکسٹ ایسا پریکٹس کریں گے تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ واٹ ایور ہی ڈز وہ ہی کیپس امپروونگ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ایک بریتھنگ ایکسرسائز کا یہ ایک سمپل سولوشن ہے, ٹیسٹ ہے, کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ اگر ایون ہی از این کارڈیاک پیشنٹ, اگر یہ پھر ان کو کوئی دوسرے پلمونری انفیکشنز بھی ہیں, تو ہی ول ناٹ لوڈ ہم اپ ٹو اے ڈفرنٹ لیول, وہ اپنے کنٹرول میں رہیں گے. جیسا کہ ان کو بات کرنے میں دقت ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, تو وہ سمجھ جانا چاہیے کہ وہ ابھی وہ فٹ نہیں ہے بیونڈ اس کے جانے کے. آج کل یہ پرابلمس چل رہی ہیں سنس دس کووڈ, یو مٹ ہیو سین نیوز پیپر, ابھی کئی سیلیبریٹیز وغیرہ بھی یہ کارڈیاک ارسٹ ہو رہا ہے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہول ڈے بیکاز دے آر ان ہوم باؤنڈ, اینڈ جیسا یہ لوگ اپنا فزیکل ورک آؤٹ اسٹارٹ کرتے ہیں, تو when they warm up themselves, وہ یہ ایک لیول پہ آنے کے بعد باڈی از ٹو وارم اینڈ دے couldn't control their وہ کیا کہتے ہیں جوش کہتے ہیں نا, جوش, they can't control that and they keep doing even further more, so اتنا شوٹ اپ ہو جاتا ہے کہ they lead into the cardiac arrest. So ایسے بہت سارے کیسز ہو رہے ہیں, تو this is a good example for that, to not to reach to that extent. بہت یہ بالکل بہت اہم پوائنٹ ہے, اور ہمارے لسنر جیسے سن بھی رہے ہیں, مگر میں پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گی. جیسے سر آپ نے بتایا کہ جو واک ٹیسٹ ہے اٹس ویری امپورٹینٹ, کہ واک کرنا شروع کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ بولتے بھی رہیں, کچھ بھی ریسائٹ کرتے رہیں, کچھ بھی, مگر بولنا ہے, یہ نہیں کہ آپ. تو پھر جہاں پر آپ کے جو سانس ہے وہ پھولنا شروع ہو جائے تو آپ رک جائیے. اوکے. کتنا بھی ٹائم ہے, اگر بے شک 5 منٹ ہیں یا 10 منٹ ہیں. ہاں 2 منٹ. کچھ لوگ ہوتے ہیں, ابھی جیسا کہ ابھی میں لاسٹ میرا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ یہ لاسٹ ٹائم جو کووڈ میں جب ہم لوگ کام کر رہے تھے, ابھی اس بار تو اس لیول کے سمٹمس نہیں ہیں, اس بار الحمدللہ ہاں سیویرٹی کم ہے. تو لاسٹ ٹائم جب ہم لوگ پیشنٹ کو جب فرسٹ ڈے آفٹر ہز پرولونگ بیڈ ریسٹ کے بعد ہم جب اس کو باہر نکالتے ہیں, پیشنٹ وین گیٹ بیک ٹو نارمل, بریتھنگ اور واٹ ایور وی کین سے, لائک وہ ابھی ریکور ہو رہا ہے, تو اس کو ہم ایمبولیشن پہ ڈالتے ہیں فرام day 1 onwards if he is able to tolerate. تو ہم وانٹیڈلی پیشنٹ کو اسسٹ کرتے ہوئے, ایون ہی از این آکسیجن سپورٹ ہوتے باوجود بھی ہم اس سے بات کرتے ہیں, ہم اس کو اس کے فیملی کے بارے میں پوچھتے ہیں, وہ کیا کام کرتا تھا پوچھتے ہیں. sometimes some patients they think that وہ کیا سوچتے ہیں کہ ارے یہ میں اتنی تکلیف میں ہوں, اتنا پریشان ہوں, یہ مجھے میری جاب کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہاں ہے. But actually our idea behind that is we want to see to what level he is in. اگر وہ کچھ بول نہیں سک رہا ہے and he is murmuring something, and so it means he is not
he can't go beyond that. تو ہم اس کو وہیں پھر ویل چیئر پہ لے لیتے ہیں, لے کر پھر واپس لے کے آتے. تو یہ ایک ہم لوگ کا ایک بیسک آئیڈیا آف ٹیسٹ ہے. ہاں, ٹالرنس کہاں تک, کیا لیول تک پیشنٹ. جی 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 ہاں ہاں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اگر کوئی پیشنٹ اگر اس کو اگر ہی وانٹس ٹو گیٹ بیٹر ارلی, تو ہی نیڈ ٹو بی کنٹینیوڈ اور کانسٹنٹ بول سکتے ہیں ہم لوگ. اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ اٹس ناٹ گونا امپروو. اگر مہینے میں 1-2 بار چل رہے ہیں اینڈ دے آر ایکسپیکٹنگ ٹو گیٹ بیٹر, دیٹس ناٹ گونا بی پاسبل. اور کچھ پیشنٹس کی فیلنگس ایسے بھی ہوتی ہیں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ورک. ابھی جیسا کہ کوئی ریکور ہو گئے ہیں فار ایگزامپل, ابھی ہم اس کو پوسٹ کووڈ ہوئے ہیں پیشنٹ, یا پھر نہیں تو پھر کوئی بھی لنگ انفیکشنس ہے, کچھ بھی ہیں, وہ وین ہی وینٹ بیک ٹو دا ورک, فرام مارننگ ٹو ایوننگ ہی از ورکنگ, either maybe in an office or maybe in a labor or maybe whatever it is, کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کا کام. وہ کام, ہاں اپنی جاب. تو جب ہم کو فزیو سیشن جب ہوتا ہے, وہ ٹریٹمنٹ کے لیے جب ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ان کے واٹ یو ہیو ڈن بول کے پوچھتے ہیں ان کو پرٹیکولرلی, تو وہ بتاتے ہیں مجھے کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا, آئی ایم ٹو بزی سنس مارننگ, میرا پورا فزیکل ورک آؤٹ ہے, آئی ایم لیبر, آئی ایم لفٹنگ, میں یہی کر رہا ہوں, ابھی کیا ایکسرسائز کر رہا ہوں بول کر ایسا ایکسپلینیشن ہوتا ہے. تو میں یہ کامن ابھی ریڈیو کے تھرو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سب کو کہ فزیکل ایکٹیویٹی از ٹوٹلی ڈفرینٹ دین ایکسرسائز. کیونکہ ایکٹیویٹی جو ہے نا, وہ ایک اٹس اے کائنڈ آف آرڈنری ایوری ڈے موومنٹ ہے. وہ اس میں آپ کو, ہاں یو آر بیٹر دین سلیپنگ, یو آر گوئنگ ٹو ورک اینڈ یو آر ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف, دیٹ از اوکے, وہ وہاں تک. مگر اسپیسیفک ٹو دا ریکوائرمنٹ آپ کو گین کرنا ہے, آپ کو اپنی ہیلتھ کو واپس لانا ہے بیک ٹو لائف, دین یو ہیو ٹو ڈو ایکسرسائز. ٹارگیٹ ایکسرسائز جو فیزیوز بتاتے ہیں, جو فار یور بینیفٹ سیک, یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. اف یو ڈونٹ ڈو دیٹ دین اٹ مے ناٹ ہیلپ یو. اسی طرح سے ہم جو ایکسرسائزز ہیں, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ کرنی بہت ضروری ہیں. جی جی سر, یہ ایک اور بات جو بہت سے ہمارے لسنرز ہیں وہ قسم کے گیموں میں جب ہم بات کرتے رہے تو اس میں بھی میں نے پوچھا کہ کیا اس میں کوئی ہماری جو امیونٹی ہے وہ انکریز ہوتی ہے جب پیشنٹ پوسٹ کووڈ کی ہم بات کر رہے ہیں, مگر کچھ ایسی ایکسرسائزز یا کچھ ایسی ٹپس اگر آپ بتانا چاہیں کہ کس طرح سے ایکٹیویٹی جو ہے ٹارگیٹ جو آپ نے ایکسرسائزز ہمیں بتائی ہیں, ان میں سے کون سی ایسی ایکسرسائزز ہیں اگر ہم انہیں اڈاپٹ کریں, ہم جو کرائسس ہے اس میں سے بغیر کسی پازیٹیونیس سے گزر جائیں گے انشاءاللہ. یہ کووڈ سے کیا کہتے ہیں ان فیوچر یہ کہ اگر ان کیس اگر کوئی پرٹیکولر ایکسرسائز کرنے سے آپ ہیلدی رہو گے, مگر انٹل انلیس یو ٹیک کیئر آف کیا کہتے ہیں وہ کووڈ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا, کیپ یور سیلف کلین اینڈ مینٹین دا کاف اینڈ سنیزنگ ایٹیٹیوڈ اینڈ وہ کہتے ہیں نا وہ جو سب چیزیں کیا کہتے ہیں وہ پریونٹیو میجرس ہیں, وہ میجرس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ارریسپیکٹیو آف آپ کتنی بھی ایکسرسائز کر رہے ہو, جو بھی کر رہے ہو. مگر ایکسرسائز کرنے سے فائدے یہ چیز کے ہے کہ یو ول فائٹ وتھ انفیکشن, یو ول ریسسٹ انفیکشن. ایک کامن جو ڈزنٹ ڈو اینی تھنگ, وہ ہی ول جسٹ کنزیوم آکسیجن a lot. Okay, but a guy who is working out on a regular basis, he will work his body on less oxygen. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں بس. تو ایسے ہی جو آدمی جو ہیلدی ہے, ان جنرل کہہ رہا ہوں, جو ہیلدی ہے ان کے پاس بیسیکلی انفیکشنز ہونے کے چانسز بہت لیس ہوتے ہیں. سو their immunity is always it's like in boosting because of their physical function.
اور وہ کیونکہ وہ ڈیلی ایبلٹی جو ایکٹیویٹیز کرنے کی رہنے کی وجہ سے ان کے بونس اور ان کے مسلس وغیرہ اسٹرنگتن ہو کر رہتے ہیں, پھر ان کے لنگس وغیرہ پراپرلی انفلیٹ ہو کر ہیلدی ہو کر رہتے ہیں, تو اس کے اندر ایک کائنڈ آف سرکولیشن اینڈ آل دوز تھنگس کیپس گوئنگ آن. ہیلدی ہارٹ رہنے کی وجہ سے ان کے انرجی لیولس ہائی رہتے ہیں, اور ان کے یہ سب چیزوں کی وجہ سے کانفیڈنس بھی ایک ڈفرینس ہوتا ہے نا. تو this itself, positivity itself will keep all the infections away from you. But if you don't take care of precautions, then you may end up in COVID infection. ایسا بھی کہہ سکتے ہیں. رسک جو ہے وہ زیادہ ہو سکتے ہیں انفیکشن کا. رسک جو ہے جو سیڈنٹری لائف ہے, جن کی ایکسرسائز جی رسک جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے انفیکشن. جی, اور یہاں ابھی جنرلی کہیں گے اگر ہم اس تعلق سے ابھی نارملی جو لوگ جو ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں, جو اپنے آپ کو دے ول کیپ فٹ دمسیلف, تو وہ لوگ دیکھیے آپ, ان کا اینگزائٹی, ان کا ڈپریشن وغیرہ ایسی چیزوں سے دور رہتے ہیں لوگ, اور ان کا بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے آلموسٹ. اور وہ لوگ یہ ڈائبٹیز یا آرتھرائٹس یا ہارٹ ڈیزیز ایسی چیزوں سے سب سے دور رہتے ہیں. دا اسٹریس لیول آلسو لیس. تو یہ کووڈ کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں میں فائدہ مند ہے if you are keep regularly doing exercises. آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. جیسے ہم جب فزیوتھراپی کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری جو ڈیزیزز ہیں وہ ہمارے ذہن میں آتی ہیں کہ کس طرح سے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ کچھ کووڈ کی کرائسس کی تو ہم بات کر رہے ہیں, انشاءاللہ دوسرے ٹاپک پہ ہم انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ کسی اور پروگرام میں ہم اس پر بھی بات کریں گے. تو سر یہ بتائیے کہ کیا وہ پیشنٹس جو کہ جو فزیوتھراپی میں لے رہے تھے ٹریٹمنٹ, کیا بہت زیادہ انوالو ہوئے اس میں, اس انفیکشن میں, کووڈ-19 کی انفیکشن میں, یا ان کا جو رسک ہے وہ کم رہا, کیسے رہا؟ ہاں, یہ آپ نے کافی امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے آپ نے. لاٹ آف ریسرچ از گوئنگ آن دیٹ ٹائم, اور یہ پروو ہو چکا ہے, اور اٹس ناٹ اونلی مڈل ایسٹ میں, ایون آسٹریلین ایسوسیشن آف فزیوتھراپی نے بھی اس پہ کافی ڈیٹیلڈ کام کیا ہے. تو ابھی اس کے بارے میں اگر بولیں گے تو اگر جو بھی کووڈ کیسز جتنے بھی تھے, ابھی جو ریکوری اسٹیج اگر دیکھیں گے, جو پیشنٹس انفیکٹ ہوئے ہیں اینڈ دوز ہو ہیو گون تھرو دا فزیو پروگرام, دے ہیو ریکورڈ ویری فاسٹ, ایز ویل ایز ان کا جو لینتھ آف اسٹے آف دا ہاسپٹل کا جو تھا وہ اٹ ہیز بین ریڈیوسڈ ٹو ڈرامیٹیکلی. یہ ہاں, اور اس کے اندر اور ایک ایڈوانٹیج یہ تھا کہ پوسٹ ریکور ہونے کے بعد پیشنٹس آر فنکشنل. جو لوگ فزیوتھراپی کو فالو کیے ہیں, جو لوگ ایون وی ہیو سین ہیئر ان حمد میڈیکل کارپوریشن, آئی ورک ان ہزم بریک جنرل ہاسپٹل. تو وہاں پر ہم لوگ نے ہمارے کافی پیشنٹس کو ہم نے نوٹس کیا ہے کہ دوز ہو آر ایکٹیولی انوالو. ایسے کئی کیسز ہیں جو دوز ہو آر ورکنگ ایون in government sectors, in army, in police and all those things. We have seen them that وہ لوگ جتنا زیادہ انوالو ہوئے تھے فزیو کیئر کے ساتھ, اتنا جلدی ریکور بھی ہوئے ہیں اور اتنا زیادہ ہیلدی بھی تھے پوسٹ کووڈ. تو it helped a lot. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فزیوتھراپی میں بے شک ٹریٹمنٹ چل رہی تھی یا کسی طرح بھی انوالو تھے, تو وہ بیٹر مطلب اچھے رہے, ان کا ٹریٹمنٹ بھی جو ہے وہ بھی صحیح رہا, اور ان کے جو پوائنٹس ہیں وہ بھی اگر دیکھے جائیں. تو اگر ہم ان دا لانگ رن اگر ہم سوچ لیں, جیسے آپ نے پہلے کہا کہ جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے یا ٹارگیٹ ایکسرسائزز ہیں وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں ہمیں اس کرائسس میں بچنے کے لیے. جی ہاں, یہ اس کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک چھوٹا ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں کہ فزیکل, کیونکہ ایوری بڈی ول انڈرسٹینڈ ویری ایزیلی اباؤٹ دیز تھنگس. ابھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ فزیکلی ایکٹیو رہنے کے لیے, اس لیے کیونکہ ایک ہیومن جو ہے نا ایک ویشس سائیکل آف انیکٹیویٹی میں پیکڈ ہے. فار ایگزامپل کر رہا ہوں, اگر ہم آج 5 منٹ چل رہے ہیں, اگر ہم بریتھ لیس ہو رہے ہیں, اب جسٹ ویل ٹیک اٹ ون ایکٹیویٹی ایز اے واکنگ, اگر بریتھ لیس ہو رہے ہیں ہم لوگ, تو ابھی فار ایگزامپل
کچھ دیر کے لیے ہمیں یہ فیلنگ آئے گی کہ اور زیادہ چلیں گے تو اور شاید اور مزید پریشانی ہوگی یا پھر اور کچھ ہیلتھ ایشوز آ جائیں گے. مگر اگر ہم کچھ پریکاشنز لے کر پھر بھی کنٹینیو کر رہے ہیں, کنٹینیوٹی لا رہے ہیں, جیسا کہ ہم اور بڑھا رہے ہیں, ایوری ڈے وی آر جسٹ گوئنگ 10 steps ahead. تو یہ ود ان 2 or 3 weeks or 4 weeks of time وہ لوگ نوٹس کریں گے کہ ایک ریمارکیبل ڈفرنس آئے گا کہ وہ لوگ انسٹیڈ آف واکنگ فار این ہاف کلو میٹر وہ لوگ مے بی 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر چلیں گے. اور وہ یہ بھی نوٹس کریں گے کہ ان کے جو ویک مسلس تھے وہ اٹ از چینجنگ, وہ لوگ اپنے آپ میں ایک اسٹرینتھ محسوس کریں گے. تو جنرلی اگر ہم سوچیں گے تو ایکسرسائزز آر ریئلی گڈ irrespective of whether you do in a minimal or maximal, whatever it is up to your ability, but مگر کرنی چاہیے ہر انسان کو اپنے اپنے لیول کے حساب سے. they have to activate their life. جی ایسا ہی جو آپ نے پریکاشنری میئرز کا ذکر کیا تو یہ ایسے ہی جیسے آپ نے بتایا کہ اگر آپ جتنا بھی چل رہے ہیں بریتھ لیس ہو رہے ہیں, آپ کی جو سانس ہے وہ پھول رہی ہے, تو کچھ جو اسٹیپس ہیں وہ زیادہ کر دیجیے. تو آپ کا اس طرف اشارہ ہے یا کوئی اور بھی ایسے میئرز ہیں کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی ایکٹیویٹی کو زیادہ کر سکتے ہیں یا اپنے آپ کو اسٹیبل کر سکتے ہیں؟ ہاں, ایکٹیویٹیز کو بڑھانا دیٹ از ریئلی گڈ ایکچولی, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اف یو آر فار ایگزامپل یو مائٹ بی اے cardiac patient or you might have some shortness of breath and maybe کوئی انسفیشنسی ہو سکتی ہے آپ کو. ایسے کچھ پرابلمس ہے اگر آپ کے جی پی فزیشین بتاتے ہیں کہ یو سپوز ٹو گو فار ان اے لمیٹڈ, سو ان دیٹ کیس یو ہیو ٹو گو انڈر the supervision of your physio or whoever is training you or something like that. اور مے بی آپ دوسرے کوئی اپروچ لے سکتے ہیں جیسا کہ انڈر دا کیئر آف somebody who knows better, وہ لوگ کے انڈر کیئر میں اب گریجولی آپ کے فزیکل ایکٹیویٹیز کو بڑھا سکتے ہیں. I'll advise in that sense. اس طرح سے آہستہ آہستہ آپ اپنی نارمل اگر ہم ایک جنرل بات کریں تو اس میں بھی یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. جب ہم کووڈ کی بات کرتے ہیں وہ تھوڑی سی اس کا سینیریو تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے, مگر جنرل اسی طرح سے اپنی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو ہم زیادہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس میں سر ایک اور جو بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہم جو فزیو تھراپسٹ ہیں وہ کیا کوئی ایسا طریقہ ان کے پاس ہے کہ وہ پریونٹ کر سکیں ٹرانسمیشن کو؟ از اٹ کچھ ایسا ہے ٹرانسمیشن لائک دا کووڈ جو 19 ہے اس کی ٹرانسمیشن کو کچھ پریونٹ کیا جا سکے یا اسے روکا جا سکے؟ یہ تو میں ایسا کہوں گا کہ اٹ از آؤٹ آف اسکوپ آف فزیوتھراپی, بٹ میں اس کے لیے ایک بہترین یہ بتاؤں گا کہ prevention with the scope of physiotherapy is not possible, but a human can train himself, like for example ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہا تھا کہ اگر کوئی اگر ریگولرلی اگر وہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو he will develop his immune system to such level that he will resist the infections. So اگر وہ ریگولر اگر جنرل باڈی اسٹرینتھنگ ایکسرسائز کرتے ہیں اور وہ اگر بریتھنگ ایکسرسائز کرتے ہیں کائنڈ آف یوگا ہی کیپس ڈوئنگ, یہ سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ امیون سسٹم اٹ بوسٹ اپ. اگر یہ امیون سسٹم بوسٹ ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی دس نیچرل انفلوئنزا اور یہ ایون کووڈ وغیرہ ابھی ایگزامپل یہ لے سکتے ہیں ابھی جو اومیکرون سے جو افیکٹڈ لوگ ہیں, so they are recovering faster because they might have developed herd immunity by this time. Is it? اور and the severity of symptoms نہیں ہے کیونکہ یہ maybe because they have gone through the vaccination and all those things, but still people are aware of everything, so they are keeping them now. ابھی آپ دیکھیے اب 2019-20 سے compared to 2021-22 یہ years کو دیکھیں گے تو health اور physical health awareness اتنی زیادہ لوگوں میں کہ they are doing a lot to maintain their standard of life. تو اس طرح سے وہ کر سکتے ہیں. بے شک جو فزیو تھراپی ہے وہ ٹرانسمیشن کہ کس طرح سے وہ اسپریڈ ہو رہی ہے اس میں تو نہیں, مگر جیسے آپ نے میز بتائے کہ اس سے امیونٹی بھی کچھ بوسٹ اپ ہو جاتی ہے تو وہ پھر روک سکتی ہے اس انفیکشن. جی that's true as a natural mechanism and it will stop that.
ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب اس میں سر آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو اس میں جو اسپیشل کوئی پروگرامز ہوتے ہیں یا کچھ اویئرنیس آپ دے رہے ہیں یا کس طرح سے کچھ اس طرح کے بھی پروگرامز ہیں آپ کے اویئرنیس کے لیے کہ ہاؤ ٹو پوسٹ کووڈ کیسز کہہ رہے ہیں آپ یا پھر جنرل فزیوتھراپی ایسا بتائیں؟ جنرل بھی اور اسپیشلی ہم آج اس کرائسس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی اس طرح کی کوئی کچھ ایسے اویئرنیس کے لیے. ہاں میں ٹیک ہوم میسج ایسا کہہ رہے ہیں نا آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو پھر آئی کین سے دیٹ اگر کسی کو کووڈ انفیکشن ہوا ہے اور دے ہیو بین تھرو دا پروسیس آف دیٹ لانگ ٹرم کیئر اینڈ دے ہیو بین ٹیکسٹمائزڈ اینڈ وینٹیلیٹڈ ایسا کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ, اگر ایسا کچھ بیڈ ریڈن ہو کر پھر وہ ریکور ہوئے ہیں ماشاء اللہ, اللہ ہیز گیون دیم اے نیو لائف. سو اس لائف میں وہ لوگ کیا کرنا چاہیے کہ دے ہیو ٹو گیٹ بیک ٹو وی کال پلمنری ریہیبلیٹیشن, ہم لوگ ایسا کہتے ہیں. وہ اس کے اندر کیا ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں کہ انڈر کیئر آف فیزیو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پلمنری ایسپیکٹ پہ, جیسا کہ ہم لوگ ابھی ہاسپٹل میں چیسٹ کیئر کے اوپر کام کرے تھے, جیسا کہ پوسٹل ڈرینیج ویسا, ایسا ہی یہ فنکشنل ایسپیکٹ پہ کام کرتے ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں ان کو تھوڑے فنکشنل ٹیسٹ کرواتے ہیں, کر پھر اسیس کرتے ہیں کہ ان کا فنکشنل اسٹیٹس آف ٹالرنس لیول کیا ہے آف ریسپریٹری کنڈیشن اینڈ کارڈیاک کنڈیشن, کارڈیو ریسپریٹری کنڈیشن کیا ہے, دیکھ کر اس کے حساب سے ان کا پروگرام ٹیلرڈ کرتے ہیں. دے ہیو ٹو گو تھرو دیٹ and around 6 to 8 weeks or 12 weeks. Then once if they learn that, وہ اپنے گھر میں وہ if they keep doing, that will be really good. اور یہ کووڈ کے علاوہ بھی کچھ کیسز ہوتے ہیں جیسا کہ ہم کہتے ہیں, ہم پہلے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں, وہ اس کو کہتے ہیں کرونک obstructive pulmonary diseases کہتے ہیں, جیسا کہ وہ ہاں ایگزیکٹلی نیمونیا ایسے چیزیں ہیں, اور یو کین سے ایون آستھما, اور ہاں اور یہ برونکائٹس ایسے پلمنری فائبروسس, یہ لوگ کو بھی اگر میں ابھی جو لوگ جو نان افیکٹڈ کووڈ کیسز جو ہیں یہ جو ہیں یہ لوگ بھی اس سے ایک مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں پلمنری ریہیبلیٹیشن فیسلٹیز سے. سو دیٹ از جی پلیز گو اہیڈ. جیسے آپ نے کہا کہ ایسے پیشنٹ جن کی لنگس کی الگ بیماریاں جیسے ہیں, جیسے ایزما ہے, کیونکہ وہ بہت عام ہے یہاں, اور اس کی سیویریٹی اور موسم کے اعتبار سے بھی, اور اس کے علاوہ اور بھی جو پلمنری فائبروسس الگ الگ جو لنگ کے کوئی بھی جو فنکشنز ہیں ان کے ڈسٹرب ہیں, تو وہ بھی یہ جو ایکسرسائزز ہیں یا جو فزیو تھراپی ہے اس وقت بے شک وہ پازیٹیو نہیں ہیں الحمدللہ, مگر انہیں یہ سارے میجرز جو ہیں لینے ہوں گے. جی کیونکہ وہ لوگ کافی وہ کیا کریں. ہاں ان کے لیے سب سے پہلی چیز ہے یہ اپنے ریسپریٹری کنڈیشن پہ غور کریں. اگر if they have a sedentary lifestyle and they have to avoid sedentary lifestyle and gradually یہ لوگ جیسا کہ ایون واکنگ سے اسٹارٹ کرتے ہیں, کسی بھی قسم کی ایروبک ایکٹیویٹی میں انوالو ہو سکتے ہیں, اور یعنی تو پھر ان کی اگر کمیونٹی میں اور جہاں پر بھی یہ ہیں وہاں پر کوئی کلبس وغیرہ ہیں, کوئی گروپ تھراپیز ہو رہی ہیں, پھر یعنی تو پھر کچھ ایونٹس پارٹیسپیشن آن اے ریگولر بیسس, تو اس میں یہ لوگ انوالو ہو سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ ایک تو ان کی فزیکل ہیلتھ اچھی ہوگی, اور دوسری چیز جب یہ ایروبک ایکٹیویٹیز میں جب انوالو ہوں گے, اینیروبک ایکٹیویٹیز سے کیا ہوتا ہے کہ باڈی تو اسٹرینتھن ہو جاتی ہے مگر آپ کا انڈیورنس ڈیولپ نہیں ہوتا, and because of that you keep repeatedly involving infections respiratory infection. تو اس کی وجہ سے یہ لوگ کو اپنے ایروبک پیٹرن پہ کام کرنا ہے. اس کے اندر سائیکلنگ ہے, اس کے اندر اور اس کے اندر واکنگ ہے, سوئمنگ ہے, اس کے اندر جنٹل جاگنگ ہے, بہت سارے گریڈڈ ہیں یہ بھی. جو ایروبک ایکسرسائزز ہیں ان کی طرف جانا ہے, ایروبک ہاں ان کی طرف کانسنٹریٹ کرنا ہے. یہ جو یہ ریسپریٹری کنڈیشنز جس کے بھی انوالوڈ ہیں, ریسپریٹری ڈس آرڈرز جس کو بھی ہیں, یہ لوگ اس طرف کانسنٹریٹ کریں گے تو کافی فائدہ. اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ Qatar government has provided across the Qatar physiotherapy services are free. This is another advantage. So they can take care of that. کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. I feel like that.
سر میں پوچھنا یہ چاہوں گی اگر کسی کو ضرورت ہے یہ تو وہ جیسے فزیو تھراپی جیسے آپ نے کہا کہ فری آف کاسٹ ہے آل اوور دا قطر جو ایچ ایم سی اور مطلب اس طرح سے کارپوریشن ایچ ایم سی کارپوریشن میں تو وہ کس طرح سے کانٹیکٹ کریں؟ جی ہاں اگر ابھی فار ایگزامپل ان کے کوئی بھی فزیشینس جو بھی پرائمری جو کنسرن ہے ان کے جو بھی جس سے بھی ڈیل کر رہے ہیں تو if they can refer them to the nearest facility wherever وہ کہاں پر بھی ان کی رہائش ہے وہاں کہاں پر بھی وہ رہ رہے ہیں اگر وہ فیسلٹی کو اگر ریفر کرتے ہیں تو that's a simple thing we will take them as a priority جو بھی پرائرٹی میں فال کرتے ہیں اینڈ اس کے حساب سے ہم ان کے پروگرامز کو ٹیلر کر ویل ٹرین دیم. وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈیپینڈس آن ایج جیسا کہ اگر وہ ایبو 70 ہیں تو وہ لوگ جیریاٹرک یونٹس کی طرف ڈائیورٹ ہوتے ہیں, بلو 70 ہیں پھر وہ جو جہاں بھی رہائش ہے اس حساب سے وہ وی ول ٹیک کیئر آف دیم ان دیٹ کنسرن فیسلٹیز. جی تھینک یو سو مچ, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ کہ پھر فزیو تھراپی کے اپائنٹمنٹس جو ہیں وہ لینا بھی کافی ذرا ٹف مشکل کام ہے. نہیں پہلے تھا جیسا بتا رہی ہیں ویسا پہلے تھا بیکاز آف دیٹ, but now because of management strategies and all those things now it has become very easy and it's as simple as well. بالکل الحمدللہ. سر کوئی میسج آپ دینا چاہیں اس پر؟ اور ایک اور کوشچن یہ کہ جیسے وہ ہو رہے ہیں بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں مگر اس میں جیسے کہا کہ سیویریٹی الحمدللہ کم ہے تو وہ انہیں کوئی خاص آپ ایڈوائز کر دیجئے کہ وہ کیا کریں, مطلب اگر پازیٹیو ہیں اور سیویریٹی بھی کم ہے مگر پھر بھی اپنے لنگز کے فنکشنز کو امپروو کرنے کے لیے وہ کون سی کوئی اسپیشل کوئی ٹارگیٹڈ ایکسرسائز یا کچھ کیا کریں وہ بتا دیجئے. ہاں میں بتاتا یہ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ ابھی فار ایگزامپل کیونکہ ابھی اومیکرون کے اندر ابھی بیڈ ریڈن کیسز کم ہیں, یہ لوگ ہوم کوارنٹائن میں ہیں, ہوم کوارنٹائن وغیرہ میں ہیں اور ان کے ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ لوگ دے کین مینیج آن دیئر اون. وہ ابھی اپنے آپ جیسا کہ فار ایگزامپل اگر انہیں کوئی سانس لینے میں دقت ہے سانس لینے میں اور یا پھر وہ ریپیٹڈلی کھانس رہے ہیں پھر ایسا کچھ ہے so if they are on a medication they continue the medication but positioning پہ concentrate کریے. جیسا کہ آپ رات میں لیٹ رہے ہیں تو try to sleep on your stomach, prone میں لیٹنے کی کوشش کریے. اگر ہو سکتا ہے وہ جتنا زیادہ prone میں لیٹیں گے آپ اتنا ایزی ہو جائے گا آپ کو breathe in and breathe out کرنا اور آپ کی کھانسی پہ بھی تھوڑا کنٹرول آ جائے گا. اگر زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو کوئی بھی جو بھی سائڈ میں کمفرٹیبل ہوتا ہے وہ سائڈ میں لیٹنے کی کوشش کریے. اور اس کے بعد جیسا کہ آپ دن میں ہر 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کے وقت کے گیپ میں آپ کیا کرتے رہیے, جسٹ بریتھ ان نائسلی اینڈ بلو آؤٹ, breathe in nicely, blow out, like یہ ایک کائنڈ آف breathe out I mean وہ کہتے ہیں نا ہم لوگ ناز سے inhale and exhale through mouth, through mouth, inhale through nose and exhale through mouth. یہ کافی ایڈوانٹیجز ہے. اگر ان کے مکان میں اگر ہوم کوارنٹائن میں ہے تو کہہ رہا ہوں تو ود ان دیر جو بھی ایریا ہے اس کے اندر اگر جتنا ہو سکے اتنا انسٹیڈ آف لائنگ ڈاؤن اور سم تھنگ جسٹ ٹرائی ٹو کیپ موونگ, try to keep moving your shoulders or elbows. ایسا سب چیزوں کو موو کرتے رہیے جو بھی پاسبلٹیز ہیں. تو یہ کافی ہیلپ فل رہیں گی. جی تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا سر. اس کے ساتھ ہی ٹائم ہمارا بالکل ختم ہو چکا اور سامعین محترم پروگرام ہیلتھ گائیڈ سے سر ید اللہ سید, فوزیہ شفیق اور ہمارے آج کے پروگرام آپریٹر جاسم الحداد کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.